ان چھوٹے سے 2 بیجوں سے بواسیر سے ہمیشہ کے لیے نجات پائیں۔ یہ بیج بواسیر کا علاج تو ہیں ہی، یہ دائمی قبض سے بھی نجات دیں گے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مجاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل رائزنگ سن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کو ہوں کہ جہاں بھی رہیں خوش و خرم رہیں۔ دوستو، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے ان ویورز کا جو کمنٹ کر کے جو ہے وہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور خاص طور پر ان کا جنہوں نے میری بتائی ہوئی جو ہے وہ ادویات یا ریمیڈیز استعمال کی اور اس کے بعد وہ فیڈ بیک دیا کہ الحمدللہ وہ اسے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ تو آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ جو بھی آپ دوائی استعمال کریں تو اس کا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اس سے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو موٹیویشن ملتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ شش و پنج میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ایک بات میں یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں بتاتا جس کا میرا خود کا تجربہ یا مشاہدہ نہ کیا گیا ہو۔ میں صرف وہی چیزیں یا وہی علاج آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے خود کیا ہے یا جو میں نے خود کرایا ہے کسی سے، اور اس کا جو رزلٹ ملا ہے، اور پھر ایک بندے کا بھی نہیں، بہت سارے لوگ کا جو رزلٹ مجھے ملتا ہے میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ میں جو ہے وہ تمام معاشرے کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا چینل بنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو علم اس بارے میں میرے پاس ہے تو اس کو میں پھر باقی لوگوں میں شیئر کروں، اور امید کرتا ہوں کہ جس چیز سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا تو انشاءاللہ آپ بھی وہ جو ہے وہ دوسرے لوگ کو شیئر کر کے فائدہ پہنچائیں گے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بواسیر کے علاج سے متعلق ہے۔ یہ ایک ایسا موذی مرض ہے جو تیزی سے بڑھ رہا ہے، دیہی علاقوں میں بھی ہے لیکن شہریت میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس پر میں بات کروں گا کہ یہ مرض کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ویورز، جو بھی بیماریاں ہیں ان میں سب سے زیادہ ہمارا اپنا ہاتھ ہوتا ہے ان بیماریوں کو خود کو لگانے میں یا ان بیماریوں میں مبتلا ہونے میں سب سے زیادہ ہمارا اپنا کردار ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ بیماریاں جو ہیں وہ غذا کے صحیح استعمال کی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں درپیش آتی ہیں اور ہمیں صحت کے پھر بہت سے مسائل ہوتے جاتے ہیں۔ بواسیر ایک ایسی موذی مرض ہے جس نے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ پاکستان میں اس مرض کی شرح باقی ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ ہمارے ان ہیلدی فوڈ ہے، کیونکہ ہم خوراک پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں لال مرچ، سرخ مرچ کا استعمال بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں جس پر میں آگے چل کر جو ہے وہ بات کروں گا۔ پہلے اس بیماری کی جو ہے وہ علامات کی بات کرتے ہیں۔ یہ بیماری جو ہے وہ بڑی آنت جو مقد میں جا کے ختم ہوتی ہے، جہاں سے مقد شروع ہوتا ہے وہاں پر اس کا اٹیک ہوتا ہے۔ یہ بیماری 2 قسم کی ہے، اس میں ایک خونی بواسیر ہے، ایک بادی بواسیر ہے۔ خونی بواسیر میں جو ہے وہ مقد کے اندر اور باہر وہ انگور کے دانوں کی طرح کے پائلز کے گچھے بن جاتے ہیں، موقعوں کے، چھوٹے چھوٹے موقعوں کے، جو پھر جب بندہ واش روم جاتا ہے تو زور لگانے کی وجہ سے، کیونکہ بواسیر کے مریضوں کو موسٹلی قبض بھی ہوتی ہے، تو زور لگانے کی وجہ سے وہ پھر ان میں سے خون رسنے لگتا ہے۔ اب جب یہ بیماری زیادہ پرانی ہو جاتی ہے تو پھر یہ خون مستقل طور پر رسنے لگتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ بندے کے جو ہے کپڑے خون آلود رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کمزوری بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ بواسیر کے مریض کو آپ دیکھیں گے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ پیلا ہوگا، کیونکہ خون کی کمی کی وجہ سے وہ ایسا ہوتا ہے۔ اس کی دوسری جو قسم ہے وہ بادی بواسیر کی ہے۔ بادی بواسیر خونی بواسیر کی نسبت جو ہے وہ زیادہ دردناک ہے، اس میں پین زیادہ ہوتا ہے۔ خون تو اس میں نہیں نکلتا، لیکن ایک یا ایک سے زیادہ موقع جو ہے وہ مقد سے باہر بن جاتے ہیں تو ان میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اور واش روم میں جاتے ہوئے پین زیادہ فیل کرتا ہے انسان۔ اور اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ گیس کا پیدا ہونا ہے، اس میں گیس زیادہ ہوتی ہے۔ بادی بھی شاید اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں گیس زیادہ بنتی ہے، پیٹ پھولا سا رہتا ہے، ہاضمہ درست نہیں ہوتا، جگر اپنا کام صحیح نہیں کرتا، خون کم بنتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح خطرناک ہے جس طرح خونی بواسیر خطرناک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان کی جو ہے وجوہات پر، وجہ اس کی کیا ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ قبض کا ہونا ہے، جسے ام الامراض کہا جاتا ہے۔ وہ تقریباً تمام مرضوں کی ماں جو ہے وہ قبض کو کہا گیا ہے۔ تو قبض کیوں ہوتی ہے کہ جو بندہ کم پانی پیتا ہے، اس کے بعد خشک خوراکیں استعمال کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو زیادہ قبض رہتی ہے۔ قبض جب زیادہ پرانی ہو جاتی ہے تو پھر بواسیر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔
اس کی اور وجہ جو ہے وہ جو لوگ زیادہ بیٹھ کر جن کا کام ہے زیادہ بیٹھے رہنا ان کو بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ تلی ہوئی غذاؤں سے، مرچ مسالے زیادہ استعمال کرنے سے، مرغن غذائیں جو ہے وہ زیادہ استعمال کرنے سے، پانی کم پینا جو ہے وہ بھی ایک وجہ ہے اس کی۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ پاکستان میں سرخ مرچ زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ اچھا، سرخ مرچ ایک پہلے تو دیسی ہوتی تھی، اس کا اتنا پرابلم نہیں ہوتا تھا۔ ابھی جو ہے وہ ہائیبریڈ مرچ آ گئی ہے، وہ بہت زیادہ ہی کڑوی ہوتی ہے، اس کا جو ہے وہ نقصان میں زیادہ ہوتا ہے۔ جو لوگ مرچ کم استعمال کرتے ہیں یا نہیں استعمال کرتے وہ بہت زیادہ صحت مند ہوتے ہیں بنسبت مرچ استعمال کرنے والے افراد کے۔ اچھا، خواتین میں اس مرض کی ایک وجہ جو ہے وہ ماہواری کی بندش یا جو حمل کے دوران وہ بھی ان کو لاحق ہو جاتی ہے۔ اس مرض کا جو ہے علاج زیادہ تر لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ آپریشن کرا کے کرتے ہیں، یعنی موقعوں کو جو ہے وہ کٹواتے ہیں۔ تو مرد کا تو آپریشن کا اتنا زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہماری ماؤں بہنوں کو ہے، جو خواتین کو یہ بیماری درپیش ہے ان کے لیے یہ بہت زیادہ شرمناک قسم کی چیز ہے کہ وہ کسی، اور زیادہ تر کرتے بھی مرد ہیں، کہ کسی مرد سے جو ہے وہ اپنے ان موقعوں کا آپریشن کرائیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے۔ یہ علاج جو ہے یہ میرا کئی بار کا آزمودہ ہے، الحمدللہ جتنے لوگوں کو بتایا ہے تو 100% ان کو جو ہے وہ رزلٹ ملا ہے اس کا۔ اچھا، علاج بتانے سے پہلے میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ کوئی بھی بیماری ہو اس میں پرہیز ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ علاج کر رہے ہیں لیکن اس کا پراپر پرہیز نہیں کر رہے تو سمجھے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ایک پرہیز 100 علاج کے برابر ہوتا ہے۔ پرہیز لازمی ہے، یہ بیماری ہو یا کوئی اور بھی بیماری ہو۔ تو بواسیر میں تو پرہیز انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہم نے جو چیز کھانی ہے اگر اس کا پرہیز نہیں کرے تو اس نے نکلنا ہے، اور ٹچ بھی اس جگہ کو کرنا ہے جہاں پر پھر بواسیر کا گھر بنا ہوا ہے۔ تو پرہیز اس میں لازمی ہے۔ میں اس کا علاج آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ علاج ایک درخت کے بیجوں سے ہے۔ درخت بھی ایسا جسے میں کرشماتی درخت کہتا ہوں، سرس یا پنجابی میں شری کہتے ہیں، سریکی یا سندھی میں اسے سرہی کہتے ہیں، اردو میں سرس لکھتے ہیں۔ سرس کا درخت جو ہے اس کے بیج اس بیماری میں بہت زیادہ مفید ہیں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے یا سوچ رہے ہوں گے کہ بیجوں سے کیا ہوتا ہے۔ یہ بیج صرف بواسیر میں شفا نہیں دیتے، یہ دائمی قبض بھی ختم کرتے ہیں۔ یہ میرا جو ہے وہ آزمایا ہوا نسخہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک درخت کے بیج سے یہ کیسے بیماری کا علاج ہوتا ہے، تھوڑا سا اس پہ غور فکر بھی کریں کہ اتنی قسم کے درخت، چلو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ جو پھلدار درخت ہیں ان کے پھل کی پوزیشن، ہر کسی کے ٹیسٹ ذائقہ جو ہے یا مٹھاس وہ اپنی اپنی ہے، اس کی سمجھ آتی ہے مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا کیے۔ کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ درخت مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیے ہیں؟ اگر یہ ہوتے صرف ہماری لکڑی یا فرنیچر کی ضرورت کے لیے، اب جیسے شیشم ہے، کیکر ہے، اس کے بعد پیپل ہے، بوہڑ ہے، اور بھی بہت سے درخت ہیں جو پھلدار نہیں ہیں، جن کے پھل سے ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن وہ درخت انواع و اقسام کے ہیں۔ اگر صرف لکڑی یا ایندھن کی ضرورت کے لیے پیدا کیے ہوتے اللہ تعالیٰ نے تو ان میں سے ایک ہی درخت اللہ تعالیٰ بنا، جیسے شیشم ہے اس کی لکڑی بھی بہت اچھی ہوتی ہے، یا کیکر ہے تو ہم وہ فرنیچر بھی بناتے، استعمال بھی کرتے۔ پھر ان کو انواع و اقسام کے درخت پیدا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جو مجھے وجہ اس کی سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان درختوں میں ہمارا علاج ہے۔ جن درختوں میں ہماری غذا ہے وہ تو ہم غذا کے طور پر پھل استعمال کرتے ہیں، جن درختوں کا پھل ہم استعمال نہیں کرتے ان میں جو زیادہ تر جو بیج ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے ڈیزائن کیے ہیں وہ کہ انسان کو ہضم نہیں ہوتے۔ جیسے آپ نے کنو کھایا ہوگا یا آپ نے جو ہے وہ تربوز کھایا ہے، تو اس کے بعد جب آپ واش روم جاتے ہیں تو اس کا بیج جیسے آپ نے کھایا ہوتا ہے ایز اٹ ایز نکل جاتا ہے، وہ معدہ اس کو جو ہے وہ پروسیس نہیں کرتا، ہضم نہیں ہوتا۔ اچھا، کچھ بیج ہیں وہ ہضم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی آپ اس پر بھی غور کریں کہ جیسے اب کنو کا بیج ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھا یا پڑھا یا اس پر میرا کوئی مطالعے میں نہیں آیا کہ اس کا بیج جو ہے ہماری کسی دوا میں کام آتا ہو۔ اسی طرح تربوز کا جو بیج ہے، بیج کا جو تخم ہے وہ تو دواؤں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن بیج جو ہے وہ دواؤں میں استعمال نہیں ہوتا۔ مکمل بیج جو ہے اس کا چھلکا جو ہے وہ ہضم ہم سے نہیں ہوتا۔ اب یہ جو سرس کا میں آپ کو بیج بتا رہا ہوں یہ ہضم ہو جاتا ہے، یہ بیج جو ہے ہمارے وہ معدے میں جا کے پروسیس ہوتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے، پھر جو ہے یہ ہماری دوائی بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو جن چیزوں میں شفا رکھی ہے بیجوں میں وہ پھر ہمارا معدہ ان کو ہضم کر لیتا ہے۔ یہ علاج بھی اس بیج سے متعلق ہے،
जो सर्स का बीज मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, सर्स की भी दो किस्में हैं। उनमें एक अब हाइब्रिड किस्म आई हुई है जिसकी फली पतली है, ब्लैक कलर की होती है, उसके पत्ते भी छोटे से हैं और उसका बीज जो है वो भी छोटा होता है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। वो इस्तेमाल नहीं करना। जो देसी सर्स होता है जिसका बीज गोल्डन टाइप का होता है, बड़ा होता है, ये इस तरह से, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये देखें, ये बीज जो है ये गोल्डन कलर का, ये बीज बड़ा भी है, ये देसी सर्स या शरीं का है, ये आपने इस्तेमाल करना है। ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा या महरून या ब्लैक कलर का बीज, ये आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये हाइब्रिड जो सर्स है, ये इसको कीकर के साथ पेवंद किया हुआ है या पत्नी केस का, क्योंकि इसकी स्मेल जो है बीज की वो कीकर की टाइप की आती है, तो ये इस्तेमाल नहीं करना। आपने वो बड़ा और देसी बीज इस्तेमाल करना है। अभी जो है इसकी मौसम है, सर्स की जो है वो अपना फल उसको लग रहा है, तो कुछ दिन तक जो है उसके ताज़ा बीज वो दरख्तों पर आ जाएंगे, वो आप इस्तेमाल करें। तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको बताता हूँ। इसका इस्तेमाल का तरीका जो है वो इंतहाई आसान है। आपने गोल्डन कलर के देसी सर्स या शरीं के बीज ले लेने हैं। 2 बीज सुबह निहार मुँह आपने ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करने हैं, 2 बीज रोज़ाना। ये मुख्तलिफ़ केसेस में जो है वो मुझे मुख्तलिफ़ दिनों का रिज़ल्ट मिला है। कुछ लोग 1 हफ़्ते में ठीक हो गए, कुछ 15 दिन इस्तेमाल करके, कुछ ने 21 दिन इस्तेमाल किया। मैक्सिमम 21 दिन के अंदर अंदर जो है वो बवासीर का जड़ से ख़त्म हो जाता है, वो खूनी हो या बादी हो, और उसके साथ कब्ज़ का भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कब्ज़ की वजह से ही वो बवासीर की मर्ज़ होती है। जैसे ही कब्ज़ ठीक होने लगती है तो बवासीर भी ठीक हो जाता है इन बीजों से। उसके बाद आपने परहेज़ लाजमी करना है मुर्गन ग़िज़ाओं से, ज़्यादा मिर्च मिसालेदार ग़िज़ाओं से, तली हुई चीज़ों से। उसके बाद सिगरेट नोशी जो है या शराब वगैरह, क्योंकि ये भी इसका एक मुजब है, तो उनसे परहेज़ करना है। पानी आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये परहेज़ फिर आपने मुस्तकिल रखना है। कोशिश करें कि वही चीज़ खाएं जो नेचुरल हो, जो आपको फ़ायदा देती हो। थोड़ी देर के लिए हम कितनी देर खुराक खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मुंह में खुराक 20-30 सेकंड रहती होगी, और 20-30 सेकंड के एक निवाले के लिए, उसके टेस्ट के लिए आप मुस्तकिल तौर पर खुदारा अपनी सेहत को दाव पर ना लगाएं। तो ग़िज़ा जो है वो ज़िंदा रहने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ना कि खाने के लिए बंदा ज़िंदा रहता है। आप वो ग़िज़ा खाएं जो आपके जुज़्व बदन हो, जो आपके गोश्त को बनाए, जो आपके अंदर खालिस खून पैदा करे, पोल्यूटेड खून पैदा ना करे, और अच्छी ग़िज़ा हो जो कुदरती तौर पर नेचुरल ज़रिए से रिसोर्सेज से हमें हासिल होती है, सिर्फ वो ग़िज़ा इस्तेमाल करें। मैन मेड ग़िज़ा से जितना हो सके, बेकरी आइटम्स हो गए या बाकी चीज़ें जो हैं, ख़ास तौर पर सुर्ख मिर्च से मैं आपको गुजारिश करूँगा कि अगर आप बिल्कुल ही बंद नहीं कर सकते, पहले तो कोशिश करें कि काली मिर्च इस्तेमाल करें सालन में, उसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अगर आप बिल्कुल बंद नहीं कर सकते तो उसकी मिक़दार बहुत ज़्यादा कम कर दें कि थोड़ा सा आपको टेस्ट मिल जाए, लेकिन उसका जो है आपको सेहत पर वो बुरा इम्पेक्ट ना पड़े। आप इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों पर अगर अमल करेंगे तो हफ़्ता 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर जो है वो बवासीर की इस मूज़ी मर्ज़ से आप इंशाअल्लाह छुटकारा पा जाएंगे। फिर मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह सोने दी अमान।